بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں جاوید اقبال اور میرے ساتھ موجود ہیں فوزیہ یزدانی. بریک سے پہلے جب ہم نے خصوصی ووٹ آف پاکستان پروگرام کا آغاز کیا تھا تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ NA-77 سے NA-92 تک کی آج ہم بات کر رہے ہیں، جس میں گجرانوالہ، سرگودا، خوشاب، میاں والی اور بھکر شامل ہیں. اور صوبائی حلقوں کی اگر ہم بات کریں تو PP 59 سے PP 93 تک، 93 تک. مجموعی طور پر یہ جو حلقے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کی اکثریت رہی تھی، صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر بھی اور نیشنل اسمبلی کے حلقوں پر بھی. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے تفصیل سے بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضابطۂ اخلاق جو جاری کی ہیں اس میں ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ضابطۂ اخلاق ہے، سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے بھی ہے، اور پاکستان کا جو قومی میڈیا ہے جس میں ظاہر ہے سرکاری اور پرائیویٹ ادارے شامل ہیں، ان کے لیے بھی ضابطۂ اخلاق شامل کیا ہے. اور جو مجموعی طور پر ایک بات ہوئی عمومی طور پہ کہ پاکستان کا جو ایک سیاسی ماحول ہے اس وقت وہ کیا ہے، اور گفتگو کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ پاکستان کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اہل جماعتیں ہیں جو پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بڑے ایشوز پر جب وہ ملتی ہیں تو مختلف بھلے جس کی بھی حکومت ہو وہ بڑے ایشوز پر بیٹھ کے ایک اتفاق رائے بنا لیتی ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے سیکورٹی کے حوالے سے بھی، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی. تو اس حوالے سے ہماری تفصیل سے باتیں ہوئیں. اس وقت ہمیں جو پینل میں نئے مہمان جوائن کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ پہلے ان کا آپ سے تعارف کروا دوں. سینئر تجزیہ کار جناب زیغم خان صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عامر غوری صاحب اور طاہر نعیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب زیغم، فوراً ہم آپ کی طرف سوال داغیں گے اور وہ یہ کہ چونکہ آپ کمیونیکیشن ہے نا، میں جب سے آپ سے بات کرنے جو کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں کمیونیکیشن کا اینگل جو ہے نا وہ بہت بڑھ کے سامنے آ جاتا ہے. انتخابی عمل کو ابھی ہم جو بات کر رہے تھے اور اس سے باقی دوست بھی کنیکٹ کریں گے کہ انتخابی عمل ہمیشہ ایک بڑی فزیکل ایکٹیویٹی رہی ہے، مگر 2018 آنورڈ ہم نے دیکھا کہ اس کی ڈیجیٹل پریزنس بڑھتی گئی. اب جو ہم انتخابی پروسیس میں قدم با قدم انتخابی دن کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں تو انتخابی پروسیس سے پولیٹیکل اور الیکٹورل پروسیس سے ریلیٹڈ ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، پراپیگنڈا اور کہیں کہیں ہیٹ اسپیچ آہستہ آہستہ مجھے لگ رہا ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، خواہ وہ میرے یا آپ کے کسی کامنٹ کے حوالے سے ہو، ایک پارٹی کی پوسچرنگ کے حوالے سے ہو، کسی ادارے کے حوالے سے ہو، الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہو. تو یہ اس پورے پروسیس کو بہت حساس بنا رہا ہے. تو ایک آپ اس کو دیکھیے کہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب ہم حساسیت کی بات کرتے ہیں تو مذہبی پارٹیز جب انتخابی عمل کا حصہ بنتی ہیں تو وہ بھی ایک سرٹن لیول آف سینسٹیوٹی کو کیری کرتی ہیں، اور اب وہ بھی ڈیجیٹل میڈیم کو یوز کر رہی ہیں. تو یہ آپ ذرا ان دونوں کو جوڑیے. دیکھیے، اگر ہم اس طریقے سے جو سیاستدان ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں وہ عوام تک پہنچتی رہی ہیں تو اس میں ٹیکنالوجی تو ہمیشہ سے اہم رہی ہے. اوکے، آپ چاہے اس کو لاؤڈ سپیکر سے شروع کر لیں یا اس سے پیچھے چلے جائیں، اخبارات، پھر اس کے بعد ریڈیو، پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن، اور اس تمام عرصے میں جو فزیکل گیدرنگ ہے وہ بہت اہم رہی. لیکن پہلے اگر آپ جائیں، جو پاکستان بننے کا وقت تھا، تو صرف فزیکل گیدرنگ میں لوگ جاتے تھے اور ایک دوسرے کو آ کے بتاتے تھے کہ بہت بڑا جلسہ تھا، کتنا بڑا جلسہ تھا، اس سے متاثر ہوتے تھے. یعنی آپ کی جلسے میں جو شرکت ہے وہ سب سے اہم چیز ہوتی تھی. اب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں کہ جہاں پہ جلسے کو لوگ نہیں دیکھتے بلکہ کیمرہ دیکھتا ہے. وہاں پہ 10,000 لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کو دیکھتے 1 کروڑ ہیں، اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. اور کیمرے کی آنکھ بڑی ڈسیپٹیو ہوتی ہے. وہ 5,000 کو جو ہے وہ 5 لاکھ دکھا بھی دیتی ہے اور لوگ باتیں بھی کر لیتے ہیں. ایک تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے اب سیاسی جماعتوں کا عوام تک پہنچنے کا طریقہ کار بدل گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ جب ڈیجیٹل میڈیا لوگوں کے پاس آیا ہے تو اس کے نتیجے میں اب صرف سیاسی جماعتیں عوام تک نہیں پہنچ رہی، عوام بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے دو چیزوں نے جو آپ نے خطرات بتائے ہیں ان کو بہت فروغ دیا ہے. ایک ہے وائرلٹی، ایک میسج وائرل ہوا، لاکھوں تک پہنچ گیا، کروڑوں تک پہنچ گیا. اور دوسرا ہے انونیمٹی، جس کا مطلب ہے بات کرنے والا آپ کو پتہ نہیں کون ہے، کہاں بیٹھا ہے. پہلے جو بات کرتا تھا آپ کو پتا تھا کون کر رہا ہے، کس کے ذریعے سے کر رہا ہے، فلاں بندے نے بیان ہے، فلاں اخبار نے چھاپا ہے، ایڈیٹر درمیان میں ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے، اخبار کی بھی ذمہ داری ہے. اب کسی نے ایک ٹویٹ ٹھوکی ہے
یا ایک جو ویڈیو کلپ بنا کے وائرل کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں وہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے پہنچا، کس نے بنایا ہے، بندے نے بات کی ہے یا ایک بوٹ نے بات کی ہے. تو یہ چیلنجز تو ابھی اور سر ہیں. جی بالکل، اس کو ہر طرح کے لوگ استعمال کر رہے ہیں. اس میں خاص طور پر جو انتہا پسند جماعتیں ہیں وہ اس کو استعمال کرتی ہیں. تمام مذہبی جماعتیں نہیں، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی پاکستان میں جو مذہبی انتہا پسند جماعتیں ان کا بھی ایک اپنا حصہ ہے. سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ایسے سیکشنز ہیں جو اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں جس طریقے سے کوئی انتہا پسند گروپ بیہیو کر رہا ہو، اور وہ بھی ہیٹ سپیچ پھیلاتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جس پر ہمیں لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے، ہیٹ سپیچ بھی چل جاتی ہے، لیکن ایک چیز جو میں برداشت نہیں کرنی چاہیے اور ہم کر رہے ہیں وہ ہے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس. تشدد پر اکسانے کا عمل وہ بھی امپیونٹی کے ساتھ پاکستان میں چل رہا ہے. لوگ بھی کرتے ہیں، بعض اوقات جماعتیں بھی کرتی ہیں، جلسوں میں بھی کرتی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی کرتی ہیں. یہاں پر حکومت کو، ریاست کو ایک لائن ڈرا کرنی چاہیے کہ جو بھی کر رہا ہے ہم یہ کام نہیں کرنے دیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہی طاہر نعیم ملک صاحب اس ورچوئل اور جلسے کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اس معاملے میں اسپیسیفک ہونا پڑے گا. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، جس خطرات کی نشاندہی کی ہے، یہ واقعی بہت بڑے خطرات ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو فیکٹ چیک ہوتا ہے وہ بہت سلو کام کرتا ہے، اور جو خبر جھوٹی ہوتی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو جاتی ہے. اب فیکٹ چیک ہمارا ظاہر ہے 30-40 خبریں آئیں گی تو 1-2 کا آ جائے گا، لیکن وہ جو جھوٹ ہوگا وہ بالکل وائرل ہو جائے گا اور وہ لوگوں کی زبان پہ آ جائے گا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ گلوبل چیلنج ہے. یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں، انڈیا سے لے کے امریکہ تک آپ یہ چیلنج دیکھتے ہیں. اور میرے ذہن میں جب زیغم خان صاحب یہ بتا رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا جنرل سرفراز صاحب کے ہیلی کاپٹر کا جو حادثہ ہوا جس میں وہ شہید ہوئے، اور کس تیزی سے ایک چند جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ فیک نیوز بنانے والے، انہوں نے اس کو ایک اور روک دیا، اور وہ ایک چیلنج ہمارے لیے اسٹیٹ پہ آیا. اسی طرح بہت سارے اور واقعات ہوئے. اس کے لیے گورنمنٹس کو بھی رسپانسو ہونا پڑے گا. سب سے بڑی ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ ان کے جو سیکٹری انفارمیشن ہے، ان کے جو سوشل میڈیا کے ذمہ داران ہیں، وہ اس سے فوری طور پہ لا تعلقی کا اظہار کریں. اور تیسرا، ہمیں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے. اگر ایک فیک نیوز ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے چینل جب وہ یو کے میں لائسنسڈ ہوتے ہیں اور وہاں پر کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں قانون اتنا بروقت کارروائی کرتا ہے کہ پاکستان کے بہت سارے ٹاک شوز میں فیک نیوز پہ جو کیسز ہوئے لندن میں ود ان ویکس انہیں پیسے مل گئے. ایک ہی آپ دیکھ لیں. جبکہ یہاں وہ ان مقدمات میں مجھے یاد ہے کہ سعید غنی صاحب انہوں نے بتایا کراچی میں انہوں نے اسی طرح کی ایک خبر میں جس پہ اس پہ قتل کا الزام لگایا گیا، وہ کہتے ہیں 3 سال میں ارلی مارننگ ہر صبح پیشی پہ جاتا رہا. ان دی اینڈ 3 سال بعد ان کے حق میں فیصلہ آیا. پرسیو بھی نہیں کرتے، لیکوناز بھی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور یہ اس وقت ہم یہ ڈیموکریسی کے لیے بھی خطرہ ہے، ریاست کے لیے بھی خطرہ ہے، ووٹرز کے لیے بھی خطرہ ہے. اب الیکشن پہ کیا ہوگا؟ الیکشن پہ اگر ہم ایک آدمی پہلے اس نے چیک کر لیا 8300 پہ میسج کر کے کہ میرا ووٹ وہاں درج ہے، اور وہ واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن میں تو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے اور حالات سیف ہیں، تو وہ اس پہ ریلائے کر کے وہ گھر سے نہیں نکلے گا، کیونکہ اس سے نہیں نکلنا. اس کا فیملی مویٹ ہے، اس کی خواتین ہیں، بچے. تو کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے. اس میں اداروں کا بھی پرو ایکٹیو رول بنتا ہے کہ وہ اس کو نگیٹ کریں. یقیناً یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کے وقت بھی وہ جو حملہ آور ہو گئے تھے، اور اس کو، تو اس کے لیے ہمیں ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس چاہیے، اسٹیٹ کا بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کا. اگر اس ڈسکشن کو عامر صاحب آپ کی طرف لے کر آؤں تو ایڈ کروں. ای سی پی سے اب یہ ہم کنفرم کل کریں گے، مگر مجھے ایک پولیٹیکل کینڈیڈیٹ جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ای سی پی سے آپ اپنے حلقے جو کنٹیسٹ کر رہا ہے اس حلقے سے وہ اپنی ووٹر لسٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ بنڈل کے طور پر خرید سکتا ہے، جس میں اس کا CNIC اور اس کا ٹیلی فون کا نمبر ہوگا. اور پھر وہ ٹیلی کام سے جس طرح ہمارے فون پہ ڈفرینٹ میسیجز آتے ہیں یا فون سے آتے ہیں، اور ہم نے پچھلے بائی الیکشنز میں دیکھا بھی کہ ایک دم فون بجتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں آپ کے حلقے کا ہوں. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کا، یہ بھی ڈیجیٹل کمیونیکیشن ٹول ہے نا، اس کا پازیٹیو بھی ہے، اس کا نیگیٹو بھی ہے، آپ کو آنے والے لینڈسکیپ میں کہاں جاتا نظر آ رہا ہے؟ اصل میں نا وہ کہتے ہیں UK ہم سے 50 سال آگے اور امریکہ 100 سال آگے ہے ٹھیک ہوگی بات ٹیکنالوجی میں. ہم جب
وہاں متروک ہو رہا ہوتا ہے, ہم یہاں شروع کر رہے ہوتے ہیں. اوکے تو ٹھیک ہے, ایک کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہے. ٹھیک. ایک تو اس کو خوش آئند ہونا چاہیے اور اس کو خوش آمد بھی کرنا چاہیے, اس کو خوش آمدید بھی کہنا چاہیے کہ اس سینس میں کہ جتنی ٹیکنالوجی آپ یوز کریں گے, جب پہلے لاؤڈ سپیکر پہ ہمارے مولویوں کی لڑائی ہوتی تھی, پھر وہ لاؤڈ سپیکر, پھر پکچر اگر شروع کر دیں پیچھے سے, تو ہم ہر چیز میں آہستہ آہستہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے ہمارے لیے, یہ غلط نہیں تھی. اس کو اب دیکھیں نا, کون سی مذہبی پارٹی ہے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو, جیسے زیغم خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, وہ یوز نہیں کر رہی بلکہ اچھی بلی سیاسی جماعتوں سے زیادہ کر رہی ہے. تو اب یہ جو آپ نے سوال کیا الیکشن کمیشن کا, ظاہر ہے اگر کسی کینڈیڈیٹ نے لڑنا ہے تو اس کو ڈیٹا تو ملے گا نا, اسے اپنے ووٹر تک کیسے جانا ہے. تو اس ہاں, لیکن وہ پبلک نہیں ہونا چاہیے. یہ اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ شناختی کارڈ نمبر وہ کینڈیڈیٹ کو, لیکن چونکہ وہ الیکشن لڑ رہا ہے اسے دیا جائے گا. وہ اس حد تک کہ بھئی اب اس تک پہنچے تو صحیح کہ اب میں مطلب میرا بکھر میں ووٹ تھا, میں نے اس دفعہ اسلام آباد چینج کیا کہ ضائع ہو جاتا تھا کہ میں تو الیکشن پہ یہی ہوں, تو میں نے اسے چینج کرایا کہ میں ووٹ کاسٹ تو کروں جا کے اپنا. اب ایسے یوں ہی چلتا ہے. اب الیکشن کمیشن کرے, سیاسی جماعتیں کریں, اس کو ملا کے چلنا ہے. اس کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو جنرل سرفراز شہید والے معاملے میں بھی ہم نے دیکھ لیا, اور پاکستان کے اندر جو 9 مئی کو انقلاب لانے کی کوشش ہو رہی تھی اس میں بھی دیکھ لیں. اس کے اندر سے آپ کو اچھا ایک نکالنا ہے اور برے کو کسی نہ کسی سسٹم میں, چاہے آپ یو کے کو کاپی کر لیں, کسی کو کر لیں, تاکہ آپ یہاں پہ نا اسلام آباد میں آپ کریں کیس, کہیں کریں, ایک نسل کرتی ہے دوسری نسل پہ وہ فیصلے نہیں ہوتے. آپ عمران خان اور خواجہ آصف کا ہی دیکھ لیں, وہ کیس فیصلہ ہونے میں نہیں آ رہا, یہی کیس یو کے میں ہو جاتا. اور اس طرح کی فلنتھراپی کے پیسے کا مس یوز, مطلب آپ کو اڑا کے رکھ دیتے وہ لوگ کہ اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ دے دیے تھے دوست کو اتنے سال بعد اور اتنے ہی واپس لے لیے, تو بھائی وہ کیا مسئلہ ہے, آپ کیسے دے سکتے ہیں. ایک دن کا جو لوگ فائنانس کو سمجھتے ہیں وہ بات کر سکتے ہیں کہ اس سے آپ نے فائدہ کتنا اٹھایا ہوگا. مطلب یہ بات کہہ دینا آسان ہے کہ جی میں نے دے دیے, بھائی کیوں دے دیے, یہ آپ کے پیسے نہیں تھے. اگر آپ کے پیسے تھے تو پھر تو میاں شریف کا آپ نے بڑی تعریف کی تھی کہ مجھے سب سے پہلے پیسے انہوں نے دیے, 50 کروڑ روپے دیے. یہ جو بالکل آپ کہہ رہے ہیں, جو ایک بحث جس طرف ہم لے جا رہے تھے, چونکہ کمیونیکیشن کی بات ہوئی اور فیک نیوز اور ڈیجیٹل میڈیا کی بات ہوئی. عامر غوری صاحب جو جیسے طاہر نعیم ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے اور عامر الیاس رانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے, لیکن اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. لیکن وہ ایک حد بھی تو شروع ہو جاتی ہے نا, ہم تو پھر فوراً آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی آزادی اظہار رائے پر قدغن آپ لگا رہے ہیں, تو ہماری وہ جو لائن ہے وہ اس کے بہت قریب کہیں پڑ جاتی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں اور لوگوں کے خلاف باتیں کریں بغیر کسی ثبوت. میں اگر عامر غوری صاحب کو روک کے ایک صرف بات ضرور, میں ملیشیا گیا 97 میں نواز شریف کے ساتھ, تو وہاں وہ ظاہر ملائی تو ہم نہیں پڑھ سکتے, تو انگلش اخبار کی نا لیڈ تھی ایجوکیشن, تو میں نے وہ ڈسکس کیا, سرتاج عزیز مروم بھی تھے, باقی لوگ تھے, کہ یہ کیا کہیں گے, پھر ترقی کرنی ہے تو رول ماڈل یہ بھی ہے, پھر سیاست کو پیچھے دھکیلنا پڑے گا اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا, وہاں آپ کی ساری آزادی اظہار رائے آ جاتا ہے. اب اس کے اندر سے بیلنس نکالنا پڑے گا. اس کے اندر سے مجھے ابھی یاد ہے ایک دفعہ جماعت اسلامی کے لیڈر سے میں انٹرویو کر رہا تھا, اور میں کہا کہ دیکھیں آپ سارے لوگ جو ہیں یونیورسٹی گریجویٹس ہیں, آپ سارے لوگوں پہ کوئی الزام نہیں ہے کرپشن کا, آپ سارے لوگ جو ہیں وہ شکل و صورت سے مذہبی بھی لگتے ہیں, آپ پہ الزام جو ہے وہ ہر طرح کے جو باقی سیاستدانوں پہ وہ نہیں ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس نے کہا غوری دیکھیں ہمارے لیے جو سیاست ہے یہ ایک عبادت کا درجہ رکھے. تو میں نے اسے کہا, میں کہا پھر آپ کو ثواب ملے گا, ووٹ نہیں ملے گا, ٹھیک ہے نا. اور وہی ہوا کہ اگر دیکھیں نا 11 سیٹیں 7 سیٹیں نیشنلی جیت کے, وہ پارٹیز کے طور پہ تو اسمبلیز میں آتی ہیں, لیکن وہ یہ سارا فرنج ایلیمنٹ ہے. جو بڑی پارٹیز ہیں ان کے اندر مذہب جو ہے اس کو ایز پولیٹیکل ٹول استعمال نہیں کیا جا رہا. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر فرض کیا یہ ساری چیزیں جو آپ نے بعد میں کی نا, ان کو مکس کر لیں. آپ جو سوشل میڈیا کا رائز ہے اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو وہ ہے کہ ہر شخص کو جس کے پاس اسمارٹ فون ہے اس کو یہ رائٹ مل گیا کہ وہ ریکارڈ کرے. وہ ایک ٹیلی ویژن چلتا پھرتا ہے, ٹیلی ویژن میں وہ کسی امیج کو ریکارڈ کرتا ہے, براڈ کاسٹ کر دیتا ہے. اسے نہیں پتا کہ یہاں پیمرا بھی ہے, یہاں قانون بھی ہے, یہاں لا آف ٹاٹ بھی ہے. یہ اسٹیچوٹ بک پہ لا آف ٹاٹ ہے, لیکن اس کی اپلیکیشن نظر نہیں آتی. اٹس اے سلو پروسیس. انگلینڈ میں ہم یہ کہتے تھے کہ جب تک ججز کو یہ پتہ نہ ہو کہ دونوں لوگ جو ہیں ان کے پاس جو ہے نا وہ بے پناہ پیسہ ہے, تو ان کے وکیل کیس ہی نہیں پکڑتے. وہ بتاتے ہیں یار اس نے الزام لگایا, یار آپ کی کوئی عزت سے تو خراب نہیں, چلے شاباش. لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے امپورٹنٹ کیسز کا فیصلہ وہاں پہ ہوا, یہاں نہیں ہوا. جو ایک انٹینشنل کوشش ہے اس سارے پروسیس کو بدنام کرنے کی, داغدار کرنے کی, اس کی ایک ریسنٹ مثال ہے کہ جو لوگ کلک بیٹ کا استعمال کر رہے ہیں. کل پرسوں میں کل ہی شاید انہوں نے کہا کہ جو عمران خان کا جو کیس سننے والا جج ہے اس کی چھٹی,
ہاں اچھا اب وہ ہاں، وہ فوری اس کو طور پہ پتہ لگا کہ ہزاروں لوگوں نے اس کو دیکھ لیا. حالانکہ جب ریزن کیا تھی, انہوں نے کہا مارچ میں ان کی ریٹائرمنٹ ہے, تو انہوں نے ایل پی آر لے لی. لیو تھی وہ, یعنی چھوٹی سی رات لیو تھی. وہ نارمل ہے یہ لیکن LPR. اب وہ جو سارے فالوور ہیں انہوں نے کہا چکیا گیا جج, اور اب عمران کے لیے ایک نئی فتح, ٹھیک ہے, وہ بھائی فتح تو پتہ لگے گی 8 کے بعد, لیکن جو استعمال ہے آدھی رات کو فلاں لیڈر کس کو ملا, آپ وہ 10 منٹ کا ولاگ سن لیں, اس میں پتہ لگتا ہے کہ افواہ چل رہی تھی, کسی سے بھی نہیں ملے, وہ اور وہ سوئے سب ہوئے. سے آخری 3 سیکنڈ میں ہوتی ہے یہ بات. یہ جو ساری چیزیں دیکھیں, اس پچھلے 5 سال میں اسپیشلی ہوا یہ ہے کہ پچھلے 20-30 سال میں جو پاکستان کی بڑی پارٹیز تھیں 2, یعنی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, انہوں نے یوتھ کے ساتھ وہ کنیکٹیوٹی نہیں کی. یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے یہ پریڈامنٹلی یوتھ کے پاس ہے, ہماری عمر کے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں, لیکن وہ اس پہ جو ہے نا بے پناہ ایکٹیو ہیں. پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے یہ ویکیوم دیکھا, اور انہوں نے جتنی ان کی کیمپین ہے, جو ان کے لوگ چلا رہے تھے, فیسز اور ہوں گے جنہوں نے الیکشن لڑا ہے, لیکن جو اس کا آپ یہ سمجھیے جو پارٹی کا ہیڈ آفس ہے اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بے پناہ افیکٹولی استعمال کیا. دوسری پارٹیز کو بات کرتے رہے کہ بھائی آپ کا یوتھ ونگ نہیں ہے. وہ یوتھ ونگ کا یہ ضروری نہیں ہے کہ لیڈر جو ہے وہ بھی ینگ ہو, وہ ہو سکتا ہے 50-60 سال کا بھی آدمی ہو, لیکن اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یوتھ کے ایشوز کیا ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, وہ کس طرف ٹلٹ ہو رہے ہیں, ان کو واپس لانا ہے یا نہیں لانا. کل کا پاکستان جو ہے اگر وہ 60% یوتھ ہے تو پھر آپ کا ووٹر بھی وہی ہونا چاہیے. لیکن پھر وہ چیز آتی ہے کہ اگر فرض کیا آپ کی پالیٹکس جو ہے وہ بار بار اس طرح ڈسرپٹ ہو کہ سیلف ایگزائل میں لوگ باہر چلے جائیں اور پھر واپس نہ آ سکیں, اور یہاں پہ سیاست ہو رہی ہو کہ وہ دوڑ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن پھر وہ واپس آتا ہے, تو اس طرح لگتا ہے کہ فائنل ورڈ کہ ابھی تک جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ عوام کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ وہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ بھائی عوام ضروری ہے, آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے تاج کے تخت و تاج کے اوپر, وہ حکومت کا تخت و تاج نہ ہو, وہ پاور کا تخت و تاج ہے, وہ پیسے کا تخت و تاج ہے, تو ان کی لائف کمفرٹیبل ہے. اس سارے چکر میں اس دفعہ جو بندوبست ہے نا, اس بندوبست کے لیے میں اپنے الفاظ ابھی روک کے رکھوں گا, اس کا بڑی مہربانی کنٹرول کریں آپ ذرا, انتظار کریں گے. نہیں وہ طاہر صاحب آتے ہیں آپ کی طرف, میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا آپ کنٹریبیوٹ کریں زیغم خان صاحب, جو ڈسکشن ہوئی اس کے بعد ہمیں پھر ذرا تھوڑا سا اسپیسیفک ہونا ہے, اور ذرا حلقوں کے حوالے سے ہم نے پھر ذرا زیادہ بات کر لینی ہے. دیکھیں اگر میں ایک جملہ ایڈ کروں, شروع میں نے بتایا تھا کہ اس طرف جو ہے نا یوتھ پاپولیشن جس کی ابھی بات کری تھی ان حلقوں میں, وہ تقریباً 17% تھے جو 18 سے 25 سال کی عمر میں آ رہے تھے, اور ٹوٹل اگر اس کو 35 میں لے جائیں تو قریباً 40% جو ہے وہ یوتھ ہے. اب یہ وہ یوتھ ہے ان حلقوں میں جنہوں نے اس کو استعمال کرنا ہے. ویرالٹی کی, انانومٹی کی آپ نے بات کی ہے, وہ بھی موجود ہے, اور ٹک ٹاک پہ تو اب 1 منٹ ہے نا, دیٹس اے منٹ ٹو فیم. بالکل ٹھیک. تو یہ انتخابی عمل میں انکلوژن بھی اور امپیکٹ بھی, اٹس اے کاز اینڈ کانسیکوینس بوتھ. بالکل ٹھیک ہے. پہلے میرے خیال ہے جیسے آپ نے کہا کہ میں عامر صاحب کی بات کو ذرا آگے بڑھاؤں. دیکھیں مذہبی جماعتیں جو ہیں, ایک تو پاکستان کی ایک لحاظ سے تو بڑی کامیابی ہے. اگر آپ ساتھ میں 2 اسلامی ملک کو دیکھیں, افغانستان کو اور ایران کو, تو 1960 کی دہائی میں ان تینوں ملکوں میں جدت کا اور قدامت کا ایک تصادم تھا, ماڈرنٹی اور ٹریڈیشن کا, یعنی اسلام کا اور جو ٹریڈیشنلسٹ تھے اور جو نسبتاً ماڈرن تھے. کابل میں بھی یہ ہوا کہ بالآخر ماڈرنٹی کی جتنی جد و جہد تھی وہ ہار گئی, اور آج وہاں ایک تھیوکریسی ہے. پاکستان میں بہرحال ہم تمام تر ناکامیوں کے باوجود ایک مڈل گراؤنڈ ہم نے نکال لیا, اور ہم اس بات میں کامیاب رہے کہ نہ تو یہاں براہ راست میں ملاؤں کی حکومت آئی, نہ اس طرح کی ماڈرنٹی آئی جس طرح 1960s میں تھی. جس طرح مثال کے طور پر کابل میں جو خاتون ویسٹرن ڈریس نہیں پہنتی تھی, اس کو پارک میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں مذہبی سیاست بہت مقبول نہیں ہوئی. نقصان تو یہ ہوا کہ پاکستان کی ساری جماعتیں مذہبی جماعتیں بن گئی. اگر آپ بین الاقوامی معیار پر دیکھیں تو آپ کو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی تینوں ایک طرح کی مذہبی جماعتیں ہی ایک طرح کی نظر آئیں گی. لیکن فائدہ یہ ہوا کہ براہ راست جو مذہبی جماعتیں انتہائی اپنی پالیسیز میں بہت ساری چیزوں میں ہم جا سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ سود کے بارے میں وہ اٹھا لیا تھا, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیسے آپ کی معیشت چل سکتی ہے کہ وزیر خزانہ ہے وہ کہتا ہے جی ہم سود کی بات پہ آگے اس کو کنٹیسٹ نہیں کرتے, ہم غیر سودی معیشت لائیں گے.
کہاں سے لائیں گے بھئی؟ آپ نے کیا کھا لیا آپ نے صبح میں، اور آپ وزیر خزانہ اور آپ نے یہ کر دیا حکومت کے لیول پر. مذہبی جماعت نہیں تو کیا کرے گی؟ جماعت اسلامی کا وزیر بھی یہی کرتا جو مسلم لیگ نواز کے وزیر نے کیا. تو ایک تو یہ نقصان، فائدہ جو ہے وہ بہرحال یہ ہوا. اب آپ دیکھیں جو ان کا انفلوئنس ہے 6% ہی صحیح، ایک تو وہ پالیسی میں بہت بڑا انفلوئنس کیری کرتی ہے اور انہوں نے ہی ان جماعتوں کو مذہبی جماعتیں بنا چھوڑا. لیکن جو الیکٹرل انفلوئنس ہے میرے خیال میں اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. جہاں ووٹ بینک کم ہو تو وہاں الیکٹرل انفلوئنس کے آپ کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جہاں پہ کنسنٹریشن ہے آپ کے ووٹ کی تو کم ووٹ بینک سے بھی آپ سیٹیں جیت لیتے ہیں. جیسے کے پی میں کچھ حلقوں میں کنسنٹریشن ہے. ایم ایم اے کا ماڈل تھا ہم نے دیکھا. ایم ایم اے کا ایک تو یہ کہ جیسے مطلب کہ جنوبی پختونخوا ہے تو وہاں جے یو آئی کی ایک کنسنٹریٹڈ ووٹ بینک ہے. اسی طرح مالاکنڈ کے پہ جماعت اسلامی کا اپنا کنسنٹریٹڈ ووٹ بینک ہے. جو دوسرا آپ بتا رہے ہیں کہ سب لوگ اپنا ووٹ اکٹھا کر کے بعض اوقات آگے بڑھتے ہیں، لیکن ایک اور طریقہ یہ ہے کہ یہ مین سٹریم پارٹیز کے ساتھ جب اکٹھے ہوتے ہیں یا ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. ساتھ ہونے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ مسلم لیگ کو دیکھیں، مسلم لیگ کو، میں صرف نواز کی بات نہیں کر رہا، تو 1970 کے الیکشن میں 3 مسلم لیگیں الیکشن میں تھیں اور تینوں نے مل کر 20% ووٹ لیا تھا. لیکن 77 کے بعد مذہبی جماعتوں کا اور مسلم لیگوں کا ایک اتحاد ہوا. تو ہم نے دیکھا کہ جب یہ اتحاد ہوا اور جب اس کے بعد جو ہے آئی جی آئی بنی تھی نا جی، اکٹھا ہو کے ان کا ایک انفلوئنس جو ہے وہ بن گیا اور اس کے بعد وہ ووٹ واپس نہیں گیا، مسلم لیگ نواز کے ساتھ رہا. نقصان کی مثال پچھلا الیکشن ہے جب تحریک لبیک پاکستان بنی، 6% ووٹ بینک تھا لیکن یہ 6% مسلم لیگ نواز سے نکلا اس کا بڑا حصہ اور ان کو بہت نقصان. 2018 کے الیکشن میں کسی بڑی سیاسی جماعت نے کسی مذہبی جماعت کے ساتھ الیکشن الائنس نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے طاہر نعیم ملک صاحب، آپ ذرا یہ جن حلقوں کی ہم بات کر رہے ہیں ذرا اس پر ہم بات کر لیں. ایک تو یہ جو حلقے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون قومی اسمبلی کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا پچھلے جو انتخابات ہوئے تھے وہ اکثریت میں تھی. صوبائی حلقوں پر بھی ایک سویپ کی سچویشن تھی. اہم شخصیات، مذہبی اور سیاسی جو شخصیات ہیں اس حلقے کی، اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کچھ بتائیے. جو ابھی زیغم خان صاحب نے گفتگو کی، جو ہمارا مذہبی ووٹ بینک ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اٹک سے لے کے ان اضلاع تک اور پھر جھنگ سے لے کے ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد اور ان اضلاع تک. اس کو 2 پارٹس میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو اضلاع ہیں یہاں خیبر پختونخوا کا بھی امپیکٹ ہے. مثلا اٹک ڈسٹرکٹ کو آپ دیکھتے ہیں تو پنجاب کا پہلا یا اس لحاظ سے آخری ساتھ ہی میاں والی ایک طویل عرصے تک کے پی کا حصہ رہا ہے اور بہت سارے ٹرائبز بھی ایسے ہیں جو پختون ہیں. اور پھر یہاں پہ بڑی بڑی جید شخصیات، مولانا عبدالستار خان نیازی، یہ بہت بڑا نام تھے علماء میں، وہ یہاں سے الیکٹ ہوئے. مولانا کوثر نیازی جو جماعت اسلامی میں تھے پیپلز پارٹی میں، وہ سر میاں والی سے انہوں نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، سیالکوٹ سے آئے لیکن وہ میاں والی سے ریلیٹ کرتے تھے. تو اس علاقے میں اسی طرح جماعت اسلامی کے کیپٹن رفیق جوہر آباد خوشاب میں جماعت اسلامی نشست کلیم کرتی تھی. اب ان کے بیٹے کیپٹن ضیاء جماعت اسلامی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. فرید پراچا جو لاہور سے منتخب ہوئے وہ سرگودا سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد مولانا گلزار احمد مظاہری بہت بڑی شخصیت تھے جماعت اسلامی کے. مولانا مودودی اور جماعت اسلامی نے وہاں ان روڈز کریٹ کیے. اور تیسری بات کی جائے اگر سرگودا میں تو جو پیر کرم علی شاہ الازری جو وفاقی شریعت عدالت کے جج تھے، ان کی فیملی کا بھیرا شریف میں بڑا انفلوئنس ہے. اور پیر امین الاسنات ہمیں نون لیگ کے ٹکٹ پہ وہاں نظر آئے، ان کی فیملی میں پیر فاروق بہا بھی وہاں الیکشن لڑتے رہے. اس دفعہ وہ ندیم افضل چند کی سپورٹ کر رہے ہیں. نون لیگ نے انہیں چھوڑ دی، تحریک انصاف میں آئے اور تحریک انصاف سے انہیں ٹکٹ نہیں ملا تو 2 دن قبل انہوں نے وہاں یہ کیا. اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی گدی ہے جو ہمارے یہاں مزاروں کا رول ہے. ایک مذہبی ووٹ بینک ہے اور دوسرا ایک مزار اور سجادہ نشین ایک رول پلے. وہ آپ کو جھنگ میں بھی نظر آئے گا اور اب ٹل سندھ نظر آئے گا. وہاں پہ پیر سیال ہیں، یہ وہی پیر سیال ہیں کہ جنہوں نے رانا ثناء اللہ کے ساتھ ان کے وہ چلتی رہی کہ استعفیٰ پچھلے نون لیگ کے دور میں انہوں نے وہ مسلم لیگ چھوڑی، اپنے مریدین کو بھی ہدایت کی اور ان کی جو سے سپورٹ حاصل کرتے ہیں بہت سارے سیاستدان، انہوں نے نون لیگ چھوڑی تھی. پھر اب وہ نون لیگ میں واپس آئے اور انہی کے فیملی سے ایک پیر نعیم سیال ہے، وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی طرح جنرل ثناء اللہ نیازی شہید ہوئے تھے سوات میں، ان کے بھائی جو ہیں امین اللہ خان یہاں میں میاں والی میں نظر آ رہے ہیں، صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کی حمایت سے.
اور اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان اضلاع میں ایک مڈل کلاس لیڈرشپ بھی سامنے آئی. مثال کے طور پہ ڈاکٹر شیر افغان مرحوم پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے, فیڈرل منسٹر تک بنے, ان کے بیٹے امجد نیازی آئے. اور اسی طرح عمران خان نے اس کو, جب وہ میاں والی میں, پہلے تو لاہور میں رہے اور ان کی اربن ایک پولیٹیکل لیڈ کے طور پہ تھے, لیکن جب انہوں نے 2002 میں وہاں سے میاں والی سے الیکشن لڑا تو سارے جو بڑے گروپ تھے, روکھڑی, شادی خیل, نواب آف کالا باغ, انہوں نے مخالفت کی. اور عمران خان کا وہاں سے جیتنا اس چیز کا ثبوت تھا کہ میاں والی تبدیل ہو گیا, اور اب میاں والی جو تبدیل ہو گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. آپ کو اس الیکشن میں بھی نظر آئے گا کہ ان کی جو کینڈیڈیٹس ہیں, ایک ان کے وکیل ہیں عمیر نیازی, اور جو ان کو دوسرا اس وقت جو سمپتی کا ووٹ ہے وہ بھی ملے گا. تو میرا جو سیاسی تجزیہ یہ ہے کہ اس سارے خطے میں اٹک, ایک تو وہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ طاہر صادق اور ان کی فیملی وہ اسٹینڈ فاسٹ کی. دوسرا جی میاں والی غیر روایتی علاقہ ہو گیا اور وہاں پارٹی ووٹ بہت بڑھ گیا ہے, اس میں روایتی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہیں, الیکٹیبلز ہیں, وہ کمزور پڑ گئی. چلیں ٹھیک ہے, یہ آپ نے ایک اجمالی خاکہ بھی پیش کر دیا ہے, اس پہ ہم آگے بھی چل کے بات کرتے ہیں, لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. چوتھا ستون کی ٹیم پہنچی ہے قصور شہر میں. اس میں 4 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں اور 10 صوبائی اسمبلی کے حلقے. مسئلہ نمبر 1 کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ صحت اور صفائی کا. نمبر 2 سب سے بڑا جو ایشو یہاں پہ تعلیم کا ہے. ایک یونیورسٹی کا قیام جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. ان ایریاز کا مسئلہ نمبر 1 2 3 اگر میں پوچھوں تو وہ کیا ہے؟ مسئلہ انفراسٹرکچر ہے, روڈز ہیں, پینے کا صاف پانی ہے, تعلیم ہے, مسائل ہیں. بابا بلے شاہ کی نگری میں پہنچے ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی آئے. میڈیا ایک ٹارچ بیرر ہے, مشل بردار ہے, جس نے لے کر آگے چلنا ہے. مشل جلے گی تو غلطیاں, کمیاں, کوتاہیاں جو بھی ہیں وہ نظر آئیں گی. ہمیں ملک کی ترقی کا سوچنا ہوگا. قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی, ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے. دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں, دہشت گردی کا ناسور, ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں, قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی. پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے, تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر. مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع, سی پیک جیسے منصوبوں کے امکانات, ہمارے نوجوان, کتنی وجہیں ہیں ہمارے پاس پر امید رہنے کی. آئیں مل کر امید کے دیے جلائیں روشن مستقبل کے لیے. بلیو ان یور سیلف, بلیو ان پاکستان. ویلکم بیک ووٹ پاکستان. تو جناب ہم آپ کو شروع کرواتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے تجزیہ کاروں کی رائے سنیں, ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے. آئیے سناتے ہیں آپ کو کہ سرگودا میں لوگوں نے ہم سے کیا بات کی. 2024 کے الیکشن میں اپنا ووٹ زور و شور سے ڈالیں گے, اور یہ ووٹ قوم کی امانت ہے, ملک کی امانت ہے, یہ تو ضرور ڈالیں. حکومت سے یہی توقعات ہیں کہ غریب عوام کا خیال رکھا جائے, ان کی جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں لوگ, ان کا خاص خیال رکھا جائے, مہنگائی کو کم کیا جائے. جو حکومت ہے ہماری یہی دعا ہے کہ وہ اچھے کام کرے تاکہ غریب لوگوں کی ہیلپ ہو. جی ضرور ڈالیں گے, انشاءاللہ ہم چھٹی کریں گے اور ووٹ ڈالنے کے لیے ضرور جائیں گے. جی ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو, جو ہم چاہتے ہیں کہ
हालात बेहतर हों, तो यही तो है इन लोगों से कि ये हमारी जो सोच है वो पूरी कर दें। जी, आप देख रहे थे कि सरगोदा के अवाम क्या कह रहे थे और उनकी क्या तवक्कुआत हैं इन इंतखाबात से। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आमिर इलियास राना साहब, ये जिन हलकों की हम बात कर रहे हैं इसमें पिछली बार तो हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून का जो एक था बड़ा असर रसूख रहा, क्या इम्पैक्ट बरकरार रह सकता है? और फिर ज़ाहिर है गुजरांवाला जहाँ पे ज़ाहिर है अहम शख्सियात भी हैं। मैं बताऊं कि जब बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा की हुकूमत बनी 93 में, तो 94 में एक मीटिंग होती है और स्टार्ट में ही नवाज शरीफ साहब तहरीक निजात की अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जी ये तो गलत हो गया। मलिक नईम, चूँकि खुशाब डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, वो मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक था, तो बहुत सीनियर सियासतदान थे, अल्लाह बख्शे उन्हें। ऑपरेशन मिडनाइट जयकाल की बात, तो जब ना वो हुआ ना तो मैं उनके साथ निकला, मैंने कहा हुण दसो, कहेंगे भाई जी 250 कम बार है, असी ज़मीना वेच के इलेक्शन लड़ के आए, अगले साल असी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मतलब जो एक रिवायती सियासतदान जो पैसे नहीं कमा रहा, अपने असर रसूख की बुनियाद पर ताल्लुक, और फिर पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं, तो उनकी राय ये थी। फिर वो ट्रेन मार्च हुआ, मैंने गौर अयूब खान मरहूम से पूछा कि ये क्या है, मैं खबरें में था उस वक्त के, कहने लगे यार हम ये नहीं कहेंगे तो हमारी तरफ कौन आएगा कि हुकूमत जारी है। मतलब सियासतदान इसी तरह चलते हैं। फिर इमरान खान एक वाहिद, नवाज शरीफ के बड़ा ऊपर इल्ज़ाम लगता है, लेकिन उनकी देखें इसहाक खान के साथ आते ही लड़ाई हुई, हर दफ़ा हुई। इमरान खान जब आए, ये वो जगह थी जहाँ पाकिस्तान की जो कौम थी ना, आप उसको इलेक्शन को हम पहले बात कर चुके, RTS कहें कुछ भी कहें, लेकिन एक पूरी स्पोर्ट के साथ लाया गया था। फिर उस स्पोर्ट ने जब वापस लिया फैसला, वो ये था कि जिद इतनी थी कि माननी नहीं कोई बात, जो मर्जी कर लो। और वो कहते भी थे कि मैं जो कह रहा हूँ, आज उन्होंने बेशक ये बात कह दी है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, लेकिन उस फैब्रिक ने भी हमारे मामले को ख़राब किया कि जी ये क्या था कि कभी हम सोचते थे कि जी पीपल्स पार्टी और नून आपस में इतना ज़्यादा लड़ते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। नवाज शरीफ आता है तो वो कहता नहीं कुछ ना कुछ कर लो ऐसा डेवलपमेंट का कि मुझे अगला इलेक्शन मिल जाए। देखें, आपको याद होगा जब वो आए तो एकदम जब लड़ाई हुई सुप्रीम कोर्ट और फारूक लगारी की, तो उन्हें मोटरवे का फटाफट इफ्तिताह करना पड़ा कि ये तो मुझे लगता है अभी घर भेज देंगे, कि वो मॉडल ये था कि जी आप कुछ कर जाएं ताकि आपका अगली दफ़ा आने का रह जाए। ये वो वाहिद जगह थी जहाँ सब कुछ सुकून से था। इन्होंने नाम में साके मईशत की ऑफर को कबूल किया जो जरदारी और शहबाज शरीफ दोनों दे रहे थे, और वो बड़े कमज़ोर उस विकेट पे खड़े हुए थे। उस वक्त वो मान के चला सकते थे, नहीं चलाया। आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं, ना पैसे हैं, ना कर्जे हैं, ना खैरात है। बुरी तरह हम फंसे हुए हैं कि अल्लाह करे कि ये इलेक्शन हो जाए। मतलब यहाँ पे बड़े बड़े जफादरी जर्नलिस्ट परसों से उनकी मीम बन रही हैं कि एक अमल जिसको दुनिया चाहती है, अब आप आ जाए इसके इलेक्शन पे कि भाई ये मैं चाह रहा था कि इसको मैं लेकिन जी गुजरांवाला डिवीजन जो है ना रिवायती तौर पे आज भी वहीं खड़ा है। जो मैंने कैंडिडेट्स चेक किए हैं, देखे हैं, क्योंकि जो PTI के साथ हुआ है, जो हो रहा है, जो होना है, उसके नतीजे में अगर तो वो वोटर लाएगा तो आप और हम कह सकते हैं कि जी इनकलाब आ जाएगा। जो ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ है कि वो 8 फरवरी को लाइन में लग के वोट दे, फिर आपको नताइज बदलते हुए नजर आएंगे। वो कई हलकों में बदल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ना गुजरांवाला में बदल रहा है, ना सरगोदा डिवीजन में बदल रहा है। वो होगा कि कैंडिडेट मेहनत कितनी करता है, इसके ऊपर रिजल्ट आएगा। पूरी सरगोदा डिवीजन का भी, गुजरांवाला डिवीजन, मतलब चूँकि हम गुजरांवाला ज़िला बात कर रहे हैं, वहाँ पे PMLN आगे है। सरगोदा में भी क्योंकि मुखालिफ फ्रीक जो है वो पीपल्स पार्टी का और सरगोदा शहर में नून का मुकाबला है इस वक्त। वो जो लियाकत हैं और वो ये जो तस्नीम कुरैशी मतलब सरगोदा शहर की सीट पे, वहाँ पे उन दो का आगे मुकाबला है। अब उमैर हयात रोकड़ी लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उमैर नियाजी लड़ रहे हैं ना, एक उबैदुल्ला शादी खेल लड़ रहे हैं। ये रिवायती कैंडिडेट चले गए। ये अब उमैर नियाजी कोई वहाँ उस उम्मीद पे खड़े हैं जो मलिक ताहिर साहब कह रहे हैं कि जनाब वो वोटर उसकी पार्टी का निकल के आएगा। ग्राउंड में शादी खेल बहुत आगे होंगे उनसे। इलेक्शन भी वो लड़ रहे हैं, छुपना भी नहीं पड़ रहा, भागना भी नहीं पड़ रहा। वहाँ एक और रोकड़ी साहब भी हैं जो IPP से लड़ रहे हैं, जो आजकल प्रोग्रामों में भी आते हैं। मतलब वो भी अपने गुल हमीद मतलब वो भी लड़ रहे हैं वहाँ पे। अब लड़ी वो रही अमजद न्याजी जो है, अमजद न्याजी शादी खेल भी लड़ रहे हैं जी इलेक्शन। बेशक वो जो है ना अपना वोट आपके तज़िये से तो लगता है कि ये तमाम किया गया कि सिर्फ चंद लोग इलेक्शन लड़े। बखर का मैंने आपको चूंकि पहले बता दिया था, मियाँ वाली का ये है। खुशाब में वहाँ पे बिल्कुल जो सुमेरा मलिक जो हैं इस वक्त उनको मलिक उमर असलम को सपोर्ट कर रही हैं। वो चूँकि नून को छोड़ गई और उनका ख्याल था कि
جو عوان صاحب ہیں ملک شاکر بشیر عوان, انہوں نے مجھ سے دوسرے حلقے میں آگے ٹکٹ چھین لیا. وہ یہ روایتی لڑائی ہوتی ہے کیونکہ ادھر آئی پی پی کے ساتھ ان کا دوسری طرف ہوا. ملک آصف بھاٹ جو پچھلی دفعہ ضمنی الیکشن میں نون نے ٹکٹ نہیں دیا تھا, وہ اب نون کی طرف سے لڑ رہے ہیں. بڑے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں ایم پی اے کے لیے, اور ان کے سپورٹ سے دوسرے حلقے میں فائدہ ہوگا. اب لیکن دو بندیال بھی لڑ رہے ہیں آپس میں, ہارون بھی اور ایک اور بھی. پچھلی دفعہ بھی یہ لڑے تھے. یہ چونکہ روایتی سیاستدان ہیں, پارٹیاں بدل لیتے ہیں. اب وہ ٹیوانا فیملی جو ہے نا, ان کے بھی آزاد امیدوار کے طور پہ لڑ رہے ہیں. ان کو کوئی مین اس میں نہیں رستہ ملا کہ وہ وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جائیں. بڑا نام ہوتا تھا ان کا بھی. یہ چیزیں ہیں, اور صرف فرق اس بات کا ہے کہ آپ ووٹر کو, میں کھڑا اس بات پہ ہوں کہ آپ لے آئیں اور لانا چاہیے. یعنی یہاں یہ سوال ایک فکرہ میرا لے, ان کے تجزیے سے یہ سوال جنم لیتا ہے کہ جو ماضی میں ہوا ہے وہ بہت غلط ہوا, اور جو اب ہو رہا ہے وہ شاید صحیح ہو رہا ہے. میں نے یہ نہیں کہا صحیح ہو رہا ہے ملک صاحب, میں کہہ رہا ہوں جو یہ ہوتا ہے کہ یہ مقافات عمل ہے جس کو روکنے کی کوشش جو گراؤنڈ پہ جماعت نے خود نہیں کی کہ وہ راستہ بنائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت اچھا ہے اور وہ بہت برا تھا. جی زیغم خان صاحب, زیغم صرف ایک لائن ایڈ کرنا چاہتی ہوں. جو عامر نے حقیقت بیان کی نا, مجھے اس سے ایک دم, میں 2008 میں نیپال میں الیکشن آبزرو کر رہی تھی, تو وہاں پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی تھی, آپ کو یاد ہے نا, وہ راجا کو مار دیا تھا اور بہت زیادہ ایشو ہوا تھا. تو اس میں جو ووٹرز تھے نا, انہوں نے پہرا دیا تھا پولنگ سٹیشنز کا. صبح 8 بجے سے پولنگ شروع ہونی تھی, 7 بجے سے لائنیں وہاں موجود تھی, اور لال کپڑے پہنے لوگ کھڑے تھے. اور جب بند بھی ہو گیا نا پولنگ سٹیشن, تو دے ور سٹنگ. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کیوں بیٹھے ہو, 5 بج گئے ہیں, ختم ہو گیا. انہوں نے کہا کوئی بکسا چوری کر کے ہمارا ووٹ چوری نہ ہو جائے. دے ور سو پروٹیکٹیو اباؤٹ دیئر ووٹ. اس حلقے میں, ان انتخابات میں, گجرانوالہ, دیکھیں ہم آج پنجاب کے 3 مختلف علاقوں کی بات کر رہے ہیں جن کے الیکٹرل ٹرینڈز جو ہیں وہ مختلف رہے ہیں. گجرانوالہ کی آپ بات کریں تو گجرانوالہ ہے وسطی پنجاب, یعنی لاہور اور گجرانوالہ ڈسٹرکٹ جو ہیں یہ وسطی پنجاب ہیں, جو گڑھ ہیں پاکستان مسلم لیگ کے, اور یہ وہ علاقے ہیں جو مسلم لیگ کے لاڈلے بچے ہیں. ان 3 علاقوں کو دیکھیں, کیونکہ اب اکھاڑے میں تو ایک ہی پہلوان ہے نا, تو اس پہلوان کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کو. مسلم لیگ کی نظر سے ایک اس میں جو یونٹ ہے وہ لاڈلا بچہ ہے, دوسرا سوتیلا بچہ ہے, تیسرا غیر کا بچہ ہے. جو سینٹرل وسطی پنجاب ہے یہ لاڈلا بچہ ہے, جو ویسٹ پنجاب ہے یہ سوتیلا بچہ ہے, جو جنوبی پنجاب ہے یہ غیر کا بچہ ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ ضلع ہیں جہاں پہ یہ وہ علاقے ہیں لاہور اور گجرانوالہ جہاں پہ مسلم لیگ نے مسلسل پنجاب کا 60 سے 70% بجٹ لگایا, اور سینٹر کا بھی ایک بہت بڑا بجٹ لگایا ہے. اور گجرانوالہ کی اگر بات کریں تو یہ بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ ان کے پاس قابل لیڈرشپ بھی وہاں موجود رہی ہے. خرم دستگیر ہے, نثار چیمہ ہے, وہ بھی رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ 2013 سے 2018 کے ٹرینڈ, تو پی ٹی آئی کے 2013 میں 12% ووٹ تھے, اور 2018 میں اس نے اس کو 3 گنا کر دیا, 12 سے 35%. لیکن دلچسپ بات یہ کہ مسلم لیگ نواز کے ووٹ بہت زیادہ کم نہیں ہوئے. اسی عرصے میں مسلم لیگ نواز کے ووٹ 58% سے صرف 52% پر گئے, جو بہت بڑے ووٹ ہیں. 52% جو ہیں اس میں کسی کو ہرایا نہیں جا سکتا. تو 18 کے مشکل الیکشن میں بھی وہاں مسلم لیگ بہت تگڑی تھی. اب اگر آپ آ جائیں وسطی پنجاب میں, چنیوٹ کی طرف آ جائیں, دیکھیں پی ٹی آئی نے یہاں پہ بہت گین کیا. 2013 میں 6% سے 2018 میں 37% پہ چلے گئے, کچھ 5-6 گنا اس نے ووٹ بڑھائے. اور اس عرصے میں مسلم لیگ نواز کے ووٹ آدھے ہو گئے, یعنی 44% سے اس کے ووٹ 23% پہ چلے گئے. آپ دیکھ رہے ہیں ریجن مختلف ہے, جہاں پہ کم انویسٹمنٹ ہے, توجہ کم ہے, ظاہر ہے وفاداری لوگوں کی نہیں ہے, تو وہاں پہ لوگوں کی بھی مسلم لیگ نے وفاداری نہیں ہے. جو پیپلز پارٹی کے ٹریڈیشنل علاقے تھے, جب پیپلز پارٹی کمزور پڑی تو مسلم لیگ نواز وہاں پہ وفاداری نہیں بنا سکی کیونکہ انہوں نے توجہ نہیں دی. سرگودا جو ہے وہ تھوڑا سا ویسٹ میں ایکسیپشن ہے, بلکہ کہیں کہ وہاں پہ مضبوط ہے. پی ٹی آئی 3 گنا اس نے اضافہ کیا تھا, 10% سے 39%. ٹھیک ہے جی, لیکن مسلم لیگ نواز پھر بھی یہاں کافی تکڑی رہی, 55% سے صرف 43% پر یہ گئی. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کلیئرلی کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ پی ٹی آئی کی طرف گیا ہے, لیکن مسلم لیگ نواز نے لاجلی سرگودا میں اور گجرانوالہ پہ اپنا ووٹ انٹیکٹ رکھا ہے. اب اگر جنوبی پنجاب میں ہم آ جائیں, 2 ضلع ہمارے جنوبی پنجاب کے ہیں کوئکلی. دیکھیں بھکھر میں پی ٹی آئی کا صرف 1% ووٹ تھا 13 میں,
2013 में 18 में वो 32% वोट ले चुकी थी। वाह। मुस्लिम लीग नवाज जो है 21% से सिर्फ 16% पे जा चुकी थी। तो 16% से ऊपर बाउंस बैक करना बखर चैलेंज होगा, जो जनूबी पंजाब का ज़िला। आखिरी मियाँ वाली तो नो क्वेश्चन, ताहिर साहब ने इस पर बता दिया। 2013 में भी उसके पास 50% वोट थे और 18 में तो 64%, 64% वोट थे। और मुस्लिम लीग नवाज इस अरसे में 40% से सिर्फ 21% पर आ चुकी थी। आमिर गौरी साहब, ये सारी बातें आपके साथ। I'll try to, towards the end of the program, I'll try to stay with the bigger picture. ठीक है, ठीक है। और बिग पिक्चर ये है कि देखें डेमोक्रेसी जो है हमारे मुल्क के अंदर, एक तो वो डेमोक्रेसी है विच इज़ बाय डेफिनेशन बाय आइडिया कि जमहूरियत क्या होती है, दूसरी डेफिनेशन है बाय प्रैक्टिस। तो जिस मैं पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जिन इलाकों की बात कर रहे हैं जहाँ वोट बढ़ा है, ठीक है ना, ये इलाके कभी भी जो है पावर से दूर नहीं रह सकते। दुरुस्त नहीं है बात। तो वो मुझे सिर्फ इंटरजेक्ट करने दीजिए, ये इलाके 1970 से 2008 तक पीपल्स पार्टी का गढ़ रहे हैं, सख्त तरीन हालात में गढ़ रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ ने पिछली दफ़ा भी पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, ये मुसलसल। लेकिन पीपल्स पार्टी के जाने के बाद मुस्लिम लीग नवाज ने रूट्स नहीं बनाई। जी अगर मेरी बात सुने कि अगर फर्ज किया 70 के बाद यानी 77 के बाद एक 11 साल का मार्शल लॉ है, जो 90s की प्ले है बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड नून, उस पर क्रिटिसिज्म होता है, बहुत लिखा गया है। 99 से लेकर 2008 तक दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है। सवाल ये है कि देखें अगर फ़र्ज़ के ये तमाम लोग, ये अगर इंडस्ट्रियल हार्टलैंड होता ना, यानी बकर, खुशाब, सरगोदा, और वहाँ तो जो बकर में मिल थी वो भी उतार के ले गए। वो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, बना दिए सारे। मुझे अभी तक याद है कि जब ये TDA खड़ा हो रहा था, यानी लेट 50 से लेके अर्ली 60 तक, तो जो उम्मीदें थी ना इस इलाके के लोगों के लिए कि आपको 17 मील का रिंग फेंस जो है वो बकर में भी नज़र आया था, लिया में भी नज़र आया था, खुशाब के अंदर जो है वो उस तरह नज़र नहीं आया, लेकिन जो डेवलपमेंट थी ना वो कोई और करवा रहा था, पैसे कहीं और से आ रहे थे। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास तो देखो ना 24 महीने में तो कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ डिलीवर नहीं कर सकेगी। 20 महीने के बाद अगर लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा, कोई करवा रहा था या खुद कर रहे थे, कुछ नहीं हो सकता। सवाल ये है कि जो 10-10 साल हुकूमतें रही हैं बगैर किसी पकड़ के, बगैर अकाउंटेबिलिटी के, उन्होंने क्या डिलीवर किया? उनका तो कोई हाथ नहीं पकड़ा था, अमेरिका से पैसे भी आ रहे थे। तो जो सरगोदा के अंदर अगर फर्ज किया जितना सिट्रस बेल्ट है, तो उससे इतनी बेल्ट है छोटी सी इजराइल की, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब सिट्रस कहाँ पे? यूरोप में, अमेरिका में। सवाल ये है कि जो सारे लोग हैं ना, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो सकता मैं बिल्कुल गलत हूँ, ये नज़रियाती पॉलिटिशियन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हवा को देखते हैं। और हवा जो है ना वो इस वक्त, चूँकि जो हवा चलाई गई थी वो लीडरशिप टूट चुकी है, वो पार्टी जो है वो डिसरे में है, ठीक है ना। तो उस पार्टी को अपने आप को भी दिखाना है कि क्या हम पार्टी थे या नहीं थे, ठीक है ना। उस सूरत में मेरा अपना ख्याल है कि ये इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं ना कि अगली दफ़ा सारा का सारा, सारों को पता है, आप पूछें कि पार्लियामेंट कैसी होगी, उनका हंग पार्लियामेंट नज़र आ रही है। हो सकता है ये 8 फरवरी पे भी इसको छोड़ देते हैं, इसका फैसला होना है, जिसकी तरफ बार बार यही बात करते हैं कि 8 फरवरी और आवाम ने ये फैसला करना है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आमिर गौरी साहब आपका शुक्रिया, ताहिर नईम मलिक साहब आपका शुक्रिया, आमिर इलियास राणा साहब आप हमारे साथ शामिल रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज़ैगम खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे और फौजिया यज़दानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।